جی حضور، ہم شروع کرتے ہیں۔ بہت ہاں شکریہ جی جی۔ ہم یہاں سے آج ہمارے ایک ممبر نے درخواست کی، تو ان کا سب سے پہلے ہم سوال حضور جناب قبلہ آزاد علیہ السلام کی گوش گزار کریں گے۔ جی جی حضور ان کا یہ عرض کرتے ہیں کہ حضور میں کچھ عرصہ پہلے آپ کی بیعت کر چکا ہوں، یعنی آپ سے عہد وفا باندھ چکا ہوں، جی اور میرے پروفیشن کے حساب سے میرے جو سسرال ہیں جی انہوں نے مجھے شادی سے قبل جی کچھ تحائف دیے تھے، جو کہ مجھے بعد میں معلوم پڑا کہ یہ ان کی ناجائز کوششوں سے، یعنی کہ وکلاء کے جو ناجائز طریقے ہوتے ہیں پیسے کمانے کے، تو ادھر سے وہ تحائف کی شکل میں مجھے ملے۔ اب کئی سال بعد مجھے جب انکشاف ہوا تو میرے پاس صورت نہیں ہے کہ میں ان تحائف کو واپس کروں یا وہ گھر چھوڑ دوں، تو ورنہ میں خود سڑک پہ آ جاؤں گا اور مسائل کا شکار ہو جاؤں گا۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ جو چیزیں میں نے خود ناجائز کمائی سے حاصل نہیں کی، جو مجھے تحفے میں ملی ہیں برسوں پہلے، کیا وہ میرے لیے اب رکھنا جائز ہے، یا ہر صورت میں مجھے وہ واپس کرنی ہے، جبکہ مجھے پتہ بھی نہیں یہ مجھے کہاں سے دی گئی ہیں، جی یہ جب مجھے میرے سسرال نے تحفے میں جی جی مسائل پاکستان میں اتنے غلط ملت ہو گئے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی چیز حلال ڈھونڈنی ہے تو پھر چراغ زیبا لے کر ان اندھیروں میں تلاش کرنا پڑے گی۔ تو کوئی 19% جو ہے وہ وہاں پہ ناجائز، ہر چیز ہی ناجائز۔ تو انہوں نے دیے، جی ان کو انہوں نے لے لیے، تو اب تو دیر ہو گئی۔ اب میں یہ مشورہ کیسے دے سکتا ہوں کہ سڑک پہ آ جائے؟ جی تو ٹھیک ہے، پہلے ان سے حساب لیا جائے گا کہ یہ کہاں سے آئے، اور یہ کہہ دیں کہ جی آخرت میں انہوں نے مجھے شادی کے تحفے طوائف دیے، میں نے لے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پھر یہ ہوگا جی کہ تورات بھی کہتی ہے، قرآن بھی کہتا ہے کہ وہ اعمال حکم، جو اعمال ہوں گے ان کو مائنس پلس کیا جائے گا، سمجھ رہے آپ؟ یعنی کہ جی اگر آپ کے اعمال زیادہ ہوں گے تو جو آپ کی برائیاں ہوں گی اس میں مائنس کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب جو ہو چکا وہ تو ہو چکا، قرآن کی بھی پہلی سپارہ اور سیقول دوسرا سپارہ، جو ہو چکا وہ ہو چکا، اب آگے کی سوچیں۔ اب ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے تو 24 گھنٹے تو اب نگاہ نہیں رکھ سکتا وہ چھوٹے سے شیشے پہ، کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ چھوٹا سا جو شیشہ ہے اس پہ دیکھنا پڑتا ہے دائیں طرف اور بائیں طرف جانے کے لیے، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جی جی حضور بالکل جو سمجھ۔ قانون یہ ہے کہ اگر آپ نے دایاں انڈیکیٹر دینا یا بایاں، تو پہلے وہ چھوٹے سے شیشے میں ماضی کو دیکھنا پڑتا پیچھے، پھر آپ کو گردن گھما کر دیکھیں، پھر آپ انڈیکیٹر دیں۔ تو اب تو یہ رلا ملا معاملہ ہو گیا ہے۔ اب یہ نہیں پتا، اب ایسا نہ ہونا کہ جو اگلی زندگی ہے اس کا بھی ستیہ ناش ہو جائے، وہ کہیں چنگا مسیح ہے ہمیں سڑک پہ بٹھا جی دیا، یعنی کہ جو تھوڑا بہت تھا وہ بھی گیا، اس سے تو پھر بہتر تھے اسلام میں رہتے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ تو ہمیں تھوک لگا دیا مسیح نے۔ تو میں آپ کا، اب وہ جو ہو گیا ہو گیا، اب ساری زندگی اس شیشے، چھوٹے سے شیشے میں نہیں دیکھنا، بلکہ جو بڑی وہ شلٹ ہے اس نے آپ کے مستقبل میں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جی بس آئندہ احتیاط کریں، اور جیسے جب وہ بلی آتی ہے تو کبوتر پرواز کر سکتا ہے، تو لیکن کبوتر آنکھیں بند کر کے سمجھتا ہے کہ میرا معاملہ کچھ نہیں ہوگا،
تو ادھر اگر آپ ٹھیک کبوتر ہوئے تو میں بھی ہوں گا. تو یہ میری بات سمجھ نا آخرت کے اندر. تو وہ بابا وہ کیا وارث شاہ کیا وہ کہتے ہیں وہاں تیری ذات کسی نے نہیں پوچھنی, وہاں تیرے اعمال کے پھیرے لگیں گے. ٹھیک ہے. تو اب جو یہ باقی زندگی رہ گئی ہے, اگر انہوں نے یہ وعدے جو کیے اس کے تحت دے دی تو جو پیشیاں ہوں گی ہمیں بھی گھسیٹ لے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہاں ایسا ہو جائے گا کہ اگر آپ نے یہاں زمین پہ 2-4 پودے لگا دیے تو خدا آپ کو اس قانون سے نکال دے گا جہاں پیشیاں ہوں گی. ٹھیک ہے. اب مجھ پہ 200 مقدمے ہیں پاکستان میں, وہ میرا بال بھی نہیں بکا کر سکتے, میں اس دنیا ہی میں نہیں ہوں. جھوٹے مقدمے سارے. تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی ان کے کہ اب اگلا سفر پہ کمر باندھے ہے. ٹھیک ہے. بس یہ ہے. تو جو اب ہو چکا وہ ہو چکا. اب یہ 3-4 پودے لگا گئے خدا کی بادشاہت میں, ان کو دینی ممبر بنا گئے, تو اس کا یہ ہوگا کہ اس کو یوں سمجھ لیں. پھر اگر آپ کی لاٹری نکل آئے جیک پاٹ, ٹھیک ہے, آپ کو پتا جیک پاٹ 100 ملین کے بھی ہوتے ہیں. جی اگر پھر آپ کے کوئی جرمانے کی سیٹل ہوئی $30 یا 25 ایرو, تو کون سی تکلیف ہوتی ہے دیتے ہوئے. تو اب آگے کی طرف نگاہ کریں. خدا نے مجھے ایک بات کہی تھی, جو پرانا دن گزرا ہے اور اس میں جو کچھ بھی ہوا اس کو نئے دن سے نہیں ملانا. ٹھیک ہے. بے شک. ورنہ وہ پرانی اور نئی شراب ہو کر پھٹ جائے گی. تو آپ نے پرانا دن بھی ملا دیا, جو نیا دن خدا کا تھا اس کو بھی اس میں ملا دیا, تو اس سے پھر آپ کے دن ضائع ہو جائیں گے. جی تو امید ہے یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو بس اب ان وعدوں کا خیال رکھنا. 3 وعدے, کہ وہ وعدے اپنی پورا جیون زندگی وفا کے ساتھ, محبت کی آخری سانس سے. ادھر یہ ماتم کر رہے ہوں کہ ہمارا بندہ جا رہا ہے, ادھر آخری سانس سے آپ یوں کہہ رہے ہوں اگر جیون میں کچھ اور وقت ہوتا وہ بھی تو یہ دے. بس اس پہ نگاہ رکھے تو باقی پھر خدا آپ کو اس قانون کی گرفت سے نکال کر پیار کی دنیا میں لے جائے گا. تو محبت خدا کے قانون سے بالا ہے. چلو ٹھیک ہے, یہ جواب ہو گیا, مطمئن ہو جی گئے. جی بالکل جی, بہت وہ ہمارے ممبر مطمئن ہو گئے جی. ہاں جی جی ہو گیا. کافی اطہر صاحب خدا کی سلامتی ہے. مجھے نا یہ تھوڑی سی پہلے حضور کی آواز نہیں تھی آ رہی, تو یہ جو ریکارڈنگ ہے مجھے بھیج دیجیے گا تھوڑا سا. میں بڑا بہت زیادہ مطمئن ہوا ہوں. تو ایک چیز کا جو مجھے آج صحیح نیند آئے گی, تو حضور نے کہا کہ میں ادھر ہی ہوں. تو تھوڑا سا مجھے اپنے آپ پہ اتنا کوئی نہیں اعتبار, مجھے صرف حضور پہ, حضور بس کہہ دے کہ میں ادھر ہی ہوں گا, بس بات ختم. جو مجھ سے ہو رہا ہے, جو میرے کنٹرول میں ہے, جو نہیں ہے, کیونکہ حالات جانتے ہیں ادھر کے جتنے حالات خراب ہیں, 2 وقت کی روٹی بھی نہیں بندہ کما سکتا. تو حضور کہہ دیں میں ادھر ہوں گا, تو میں بس مطمئن ہوں کہ میں بس جو مجھ سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, جو گناہ ہو بھی رہا ہے, چھوٹ بھی رہا ہے, نہیں چھوٹ رہا, لیکن حضور نے کہہ دیا تو میں ادھر ہوں گا. لیکن میں بھی انشاءاللہ ضرور کوشش کروں گا کہ تینوں وعدے پہ عمل کروں. بس. اور مذہب میں یہ ہے, جہاں تم جا نہیں سکتے وہاں ہم آ نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اور محمد عربی کہتے ہیں, وہ حضرت سعد بن عبیدہ بے ہوشی تھی, تو آپ نے کہا کیا یہ مر گیا, آئے تشریف کے لیے. تو اس کی بیوی کہہ رہی تھی کہ تجھے جنت نصیب ہو. تو محمد صاحب نے پوچھا تجھے کیسے پتا لگا کہ اس کو جنت ملے گی. اس نے کہا جی آپ کے ساتھ لڑائیاں کی,
ہڈیاں پسلیاں توڑوا دی, سارا کچھ اپنا دے دیا, اب بھی یہ جنت میں نہ جائے. ٹھیک ہے, تو میں تو یہ سمجھ, تو وہاں محمد رسول اللہ نے کہا مجھے تو اپنی بھی خبر نہیں کہ میرا کیا حساب کتاب ہوگا. بات سمجھ آ گئی؟ لیکن یہاں جی میں ایک بات کہہ رہا ہوں, مسیح الزمانہ اور خدا کے دل کے طور پر, کہ خدا کا جو وعدہ ہے کہ تو اپنے بندے اپنے ساتھ لے جانا جنتوں میں, بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, اب وہ بندے جب جائیں گے ہمارے ماننے والے زیدینی, جب فرشتوں کے ہتھے نہ چڑھے. اور ایک کام مسیح اس زمانے نے کر دیا ہے کہ اب فرشتے حساب کتاب نہیں لیں گے انسانیت کا. تو حساب کتاب کون لے گا؟ خدا نے کہا یہ اختیار تجھے دیا, تجھے دیا, تجھے دیا. تو جب ہم وہاں پہنچیں گے تو ہم اپنے بندے لگائیں گے. کیا خیال ہے جی؟ بھائی جو بھی گورنمنٹ میں آتا ہے وہ اپنے بندے لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا؟ ٹھیک ہے, تو فرشتے جہاں جانا ہے جائے. خدا کی دنیا جب آ جائے گی تو فرشتوں کا کام نہیں رہا. بے شک مذہب بناتے آئے لیکن خدا کی دنیا نہیں لا سکتے. یہ وہ لائے گا, اس کی خبر خدا نے قرآن میں دے دی, تورات انجیل میں. یہ کہتے ہیں جی آپ کے متعلق کون سی نبوت؟ سارا قرآن ہی میری نبوت سے بھرا پڑا ہے. میری نبوت کو نکال دو تو قرآن میں رہ کے جاتا ہے. خدا کی ذات کہتی ہے اے محمد تو نے کیا جانا کہ وہ کون ہوگا؟ صبح کا ستارہ. وما ادراک, تجھے کیا خبر ہے وہ آئے گا صبح کا ستارہ. تو جیسے آسمان کلے جہانوں کو چھتری بنا کے بیٹھا ہوا ہے, وہ اپنی محبت کی چھتری میں ان سب کو لے جائے گا. تو بس آپ جان لے اب یہ کہ گاڑی بھی چلانی, آگے پیچھے گھوم گھام کے بھی دیکھنا, اور ادھر بھی ادھر بھی, آپ بس 3 باتوں پہ اپنا اب یہ اپنا جیون سنبھال لیں. 3 وعدے ادھر, 4تھا وعدہ میرا. خدا نے کہا اگر تو نہ جائے تو میرا نور جائے گا ان کو لینے. اور بتا دیا کریں کہ زیدینی سے مراد یہ کوئی مذہب نہیں ہے, کیونکہ ان کو پھر شک پڑ جائے. زیدینی سے مراد وہ لوگ ہیں جو خدا کے مددگار ہوں گے خدا کی دنیا میں, دنیا کو لانے کے. لو جی, اب تو جواب میں نے تازہ تازہ کر دیا آپ کو. جی بہت بے شک بے شک, بہت آپ کو اچھا. تازہ تازہ کھلانا کھانا آپ کو دے دیا میں نے. بہت شکریہ, بہت تو آپ شکریہ کو جی. فرما دیا ہے. اور پھر کہتا ہوں خدا کی قسم موت کے بعد ہمارے جسم کی پابندیاں نہیں رہیں گی, نہیں رہیں گی, نہیں رہیں گی. واہ واہ, آپ نہیں آ سکتے تو میں آؤں گا. اور میرا کون سا تیل خرچ ہوتا ہے, پرواز ہی کرنی ہے نا جی. کیا کریں جی؟ جی حضور, میں نے وہاں کوئی ڈیزل کی لائن میں لگاؤں. تو وہاں میں نے, اور خدا نے کہا کہ ایک تو ہوتی نا نوری رفتار, خدا نے کہا تجھے وہ نور دے دیا پلک جھپکتے پہنچ جانا. آپ دیکھیں نا عطا صاحب, آپ ساؤتھ افریقہ میں ہے تو پلک سے پہلے میں وہاں پہنچ جاؤں تو کیا ہمارے میں جدائیاں ہوں گی؟ کوئی جدائی نہیں. 1 سیکنڈ کا کئی حصے کر لیں, کبھی آپ کے پاس, کبھی سید ملوث صاحب کے پاس, کبھی ممبروں کے پاس. میرا کیا جاتا ہے جی؟ میں کوئی گیس پہ گاڑی چھوڑی چلا رہا ہوں. تو خدا نے کہا یہ 3 وعدے پورے کر دو تو جو قانون ہے فرشتوں کا, جو بھی حساب کتاب ہے, میں تم کو ان سے وہاں سے نکال کے لے کے جاؤں گا. خدا کی محبت خدا کے قانون سے بالا ہے. تو لو جی, اب تو خوش ہو جاؤ. بہت زیادہ, بہت زیادہ. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ حضور. خوش ہو جاؤ جی. ہمارے لیے وہ جنتیں کھولنا چاہتا ہے وہ جو میں جاؤں گا.
जन्नत खोल बनाने वाला वो, एक फूल की जन्नत की मिसाल दे रहा हूं आपको, वो जन्नत फूल की, उसमें कई जहान आ जाए उस जन्नत में। लो करो बात, ऐसे हाथ में पकड़ के खड़ा हुआ है, मुझे जन्नत नजर ना आए, फरिश्तों को जन्नत नजर आ रही है। खुदा ने 3 दफा कहा, ओ भाई ये देख, वो जन्नत को देख नहीं रहे बल्कि उनकी आंखें भी अंदर चली गई। फरिश्तों ने कानों में सरगोशी की, वो तुझे, मैंने कहा मुझे तो खुदा नजर आ रहा है और हाथ। खुदा ने कहा बस ये फर्क है, खरबों साल गुजर गए, तुम्हें दावत इसलिए नहीं दी, ये मुझे देखता है और तुम मेरी जनता को। तो जी इतनी बड़ी जन्नत है, बनाने वाला वो, और जब लेके चला तो वो क्या कहते हैं जी, वो जब कोई चीज बनाते हैं तो कैंची दे देते हैं, वो क्या काटते हैं? जी, इफ्तिताह। उसका इफ्तिताह करते हैं। इफ्तिताह होता है। इफ्तिताह की कैंची मेरे हाथ में पकड़ाई कि तू कर। मैंने कहा खुदा, मैं भी तेरा, कायनात भी तेरी, जिस्म भी तेरा, दिमाग भी तेरा, और मेरा शऊर भी तेरा, सब कुछ तो तेरा है, तो मैं ये इसका क्या इफ्तिताह करूं? तो खुदा कहने लगा, मैं अंदर जब दाखिल होऊंगा जब तू होगा। मोहब्बत की वाह क्या चीज है? वाह। मोहब्बत जिंदाबाद। तो बेफिक्र हो जाए, बस इन 3 वादों के बाद सारे ही धंधे और सारे ही जो क्या कहते हैं बखेरे खत्म हो जाएंगे। ये आमीन 3 काम कर जाए जिंदगी में, आमीन आमीन आमीन। वो उसका वादा भी आपने किया है। जी बिल्कुल चलो ठीक है। जी हुजूर, बहुत शुक्रिया जी हुजूर। हमारे काफ़ी आज मेंबरान, नए मेंबरान तशरीफ़ फरमा हैं, तो जी उन सब से सवालात से पहले मैं गुज़ारिश करूँगा हमारे अवान साहब से इस सेशन के थ्रू उनके साथ एक रूहानी मुशाहिदा पेश आया है, तो वो अगर मैं इजाज़त चाहूँगा अगर वो यहाँ पर हैं और जी अपना रूहानी मुशाहिदा हम सबसे शेयर करना चाहें। जी प्लीज करें। मैंने एक आपसे अर्ज करनी थी, मैंने चटर साहब को जी, अवान समझा दिया। साहब आप हमारे साथ हैं यहाँ पे? जी जी, वो अवान साहब से पहले मैंने एक बात जी, करनी थी, वो चट्टा साहब को मैंने समझा दिया, वो सवाल नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने कहा कि नए मेंबरों को वो सवाल करने देंगे, तो जी, आप जी, जी। उन्हें उन्हें भी मौका बिल्कुल। देंगे। ठीक जी, है, बिल्कुल ठीक तो चलो ठीक है जी। बिल्कुल क्या ठीक। नाम? हाँ जी, एवान साहब, तबीयत ठीक है आपकी? जी, क्या? तो मैं सुन रहा हूँ, बयान करें आप। जी आपका अमान साहब आपका माइक ऑन कीजिए प्लीज़। आपकी तरफ से माइक ऑफ है जी। अच्छा, बता रहे हैं उन्हें। अच्छा चलें, कोई अगर मसरूफ़ियत है तो माइक नहीं ऑन कर सकते तो कोई बात नहीं। हमारा कोई और मेंबर अगर कोई सवाल करना चाहें, कोई बात पूछना चाहें, मोहसिन भाई हमारे साथ हैं, अगर आप हुज़ूर से कोई बात करना चाहें, कोई सवाल पूछना चाहें, नए तो मेंबर, आप जी, नए हमारे मेंबरों को नए भी मेंबरान में से मौका दिया करें। तो जी, आपका माइक ऑफ है जी, अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे हैं आप, ठीक हैं? खुदा का शुक्र है, जब तक खुदा की ज़ात साथ है तो फिक्र करेंगे। बिल्कुल ठीक ठाक। जी, ये सवाल जरा करें। कौन सा कोई तरीका ऐसा बताएं कि खुदा से मुलाकात हो जाए। मैंने सही समझा हूँ कि तरीका ऐसा बताएं? ऐसा मैंने ही, कहा कोई कोई रीजन बताएं जिससे अल्लाह से मुलाकात हो जाए। अल्लाह से मिलने के लिए रीजन नहीं होती, समझ गए? मोहब्बत में शर्त नहीं होती और कोई तवक्को नहीं होती। हाँ, एक तरीके कार बता देता हूँ, क्योंकि आपने बैत कर ली है, इन्होंने बैत कर ली है। नहीं हुज़ूर अभी नहीं, ये अभी अभी तालीमात नहीं किया? अच्छा अच्छा शुरू अच्छा, चलो ठीक है। तो तरीकेकार ये है, आपको बता देते हैं कि एक इनको वो किताब दे दें ताकि ये सुन सके, ठीक है? जी हुज़ूर। उसमें राज़ इलाही है
اور وہ دعا بھی دے دیں جو 2 بجے رات کو 2 کام. اور تیسرا یہ ہے کہ 40 دفعہ وہ میں نے بتایا تھا کہ جو خدا نے مجھے کہا ہے، اے خدا واحد سچے والدین، اے خدا کے دل. اب وہ لگے گا جب ان کی گاڑی پہ جب وہ ایمان لے آئیں یا بیعت کر لیں. ٹھیک ہے جی. تو جب تک یہ وہ نہیں کرتے، انہیں چاہیے ہماری وہ لال کتاب جو ہے کم سے کم اس کو سنتے رہیں ہر دن، اور وہ دعا کریں اس دعا کے ساتھ. تو امید ہے کہ خدا کا دیدار ہو جائے گا. آمین آمین. جی بردر، میں آپ کو حضور کی وہ کتاب جو آڈیو حضور نے خود اپنی آواز میں ریکارڈ کرائی ہے، مین سٹریم بک ہے وہ حضور کی، میں آپ کو سینڈ کرتا ہوں، اس سے سنیں اور دعا بھی اور اس کا طریقہ کار بھی، تو خدا نے چاہ کری آپ کو دیدار الہی ہوگا حضور کی اور دعائیں. رات کو اٹھ کر وہ سب کچھ کر کے جب دائیں طرف لیٹنے لگیں تو کہے اے خدا کی ذات، یہ اس نے کہا ہے مسیح الزمانہ میں، یہ سب کچھ کر کے اب میری روح کو ادھر لے جا جہاں تو چاہتا ہے. اس کے بعد کوئی سوچ نہ رکھے. تو وہ لال کتاب میں راز ہیں خدا کے، وہ سنتے سنتے کہیں کے کہیں پہنچ جائیں گے. تو شروع کریں آپ. جی جزاک اللہ. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر جب آپ کو کچھ نظر آئے تو ہمیں بتانا، تاکہ اس میں مضمون بھی ہوتا ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے، فرشتے بھی پیغام لاتے ہیں. تو جب ایمان لے آئیں گے تو پھر دوسری خبر دوں گا کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، فی الحال یہاں سے شروع کریں. جی جی کیا نام کیا ہے؟ کیا نام کیا ان کا؟ حضور ایم خان ان کو ہم نام دے رہے ہیں، نام تو ان کا میں نے لے دیا تھا. دعا کروں گا تصویر اور جی بھیج دوں گا آپ کو. جی دعا کروں گا کہ خدا ان کے دل کی کھڑکی اپنی طرف کھول دے، آمین. تاکہ نور الہی سے یہ ایک دفعہ بہار کا جھونکا ہے، تاکہ ان کی دنیا بدل جائے. آمین. جی حضور میرے کوئی 1-2 گیسٹ ہیں ادھر، آئے انوائٹ کیے ہیں، تو وہ اگر ان کا کوئی سوال ہو تو وہ بھی، میں ان سے بھی سن رہے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. وہ نئے ممبر ہیں، مطلب ابھی. جی جی بہت شکریہ. جی 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 وہ وہاں سے بیک ہوم سے ہیں، وہ میں کنٹری نہیں بتاتا، تو اس لیے ذرا سیفٹی کی وجہ سے نا. کوئی بات نہیں، سوال کریں جو بھی پوچھنا ہے. یہ کیونکہ خدا کی دنیا آنے کا وقت ہے، لہذا میں نے کہتا ہوں کہ مذہب تو کہہ دیتا نا یہ پوچھنا یہ نہیں پوچھنا. ٹھیک. جی جی لیکن یہاں سب کچھ پوچھو. یہی میں نے انہیں بتایا کہ کھل کے سوال کریں، کوئی بھی ذہن. بالکل بالکل. انٹلیکچوئل ہے، ایموشنل ہے، مذہب کے بارے میں ہے، جو بھی ہے آپ کریں. جی کیونکہ خدا نے اتنا سفر کرایا ہے کلے جہانوں میں کہ میں سوال جب کرتے ہیں تو دیکھ کر میں جواب دیتا ہوں کہ ان جہانوں میں کیا ہو رہا ہے. تبھی تو خدا نے کہا تھا میں جہانوں کا رب ہوں، میں مسلمانوں کا رب نہیں ہوں. تو عیسائی سمجھتے ہیں ہمارا رب ہے، بس انہوں نے ٹولیاں بنا لی ہیں. لیکن خدا کو اپنے پنجرے میں بند کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ہمارا ہے. ایسا نہیں، یہ غلط فہمی ہے. وہ جہانوں کا رب ہے. جی پوچھیں جی پلیز، پوچھ لیں مجھ سے کوئی کوشچن، سوال وغیرہ. جی جو نئے ممبر جو ہیں، جو جن کا ذکر کر رہے ہیں ہمارے برادر سید صاحب، وہ ممبر پلیز اپنا سوال حضور کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. اگر کوئی ہے سوال تو ضرور کریں. بے شک. جی جی حضور میں حاضر ہوں. ہاں جی کریں، بتائیں. پہلے دیکھ لیں سید صاحب کے جی مہمان کا کوئی سوال ہے، اگر وہ سوچ رہے ہیں ابھی. ان کا مائک آف ہے جی. شاید اچھا. وہ میل ہیں یا فیمیل، اگر وہ کمفرٹیبل ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ورنہ وہ آڈیو میں بھی ہمیں سوال بھیج سکتے ہیں، ہم حضور کو پرائیویٹ میں وہ سوال فارورڈ کر دیں گے. جی جی یہ بھی ٹھیک ہے. جی جی صحیح. تو ایوان صاحب آپ بتائیں.
جی حضور مختصر تو میں یہاں زیادہ مختصر ہی بتاؤں گا. جی میں نے کوشش عطر صاحب کو میں نے لکھ دیا ہے جو جی بھی تھا واقعہ. جی تو ہوا یہ کہ میں جب بیڈ پہ تھا تو 2 نرسیں آئیں اور وہ مجھے آپریشن تھیٹر میں لے گئی کمرے میں. تو اچھا انہوں نے انڈوسکوپی کرنی تھی میری نا وہ ماگن کی اور ڈام شپیگلوں کی بھی. جی 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 تو وہاں گئے تو میں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ میرے بلڈ کا یہ معاملہ ہے, اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے تاکہ اندر بلیڈنگ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. تو وہ کہنے لگے کہ یہ ہے تو ٹھیک, لیکن اس وقت اگر ہم آپ کو بلڈ لگائیں گے تو انہیں کلینک جانا پڑے گا کیونکہ آپ کا اسپیشل ٹریٹمنٹ ہے وہاں پہ. اچھا تو کہنے لگے کہ نہیں, ہم نے صرف دیکھنا ہے اندر نا کیا کیا کچھ ہے, صاف پتہ لگ جائے. جی تو جو ہی وہ ٹریٹمنٹ کر رہی تھی مجھے وہ تارے شانے سوئیاں وغیرہ لگا رہی تھی نا, تو باتیں کرتے کرتے ہی میری آنکھیں بند ہو گئی. اچھا اور جو ہی آنکھیں بند ہوئی تو آپ میرے سامنے کھڑے تھے. اللہ. تو ایسے ہی جیسے سامنے آسمان پہ اونچی جگہ پہ نا کوئی زمین نہیں تھی, افق ہی تھا صرف. واہ واہ واہ. جیسے آپ وہ جیکٹ سویٹر پل اوور پہنتے ہیں اور جین کی پیکٹ تھی, جیسے میرے ساتھ کبھی گھومے بھی. جی 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 تو میں آپ مجھے غور سے دیکھتے جا رہے ہیں اور میں آپ کو دیکھتا جا رہا ہوں. اور میرے دل نے کہا کہ حضور اب مجھے کچھ سیر کرائیں گے. اچھا تو میں یہ سوچ ہی رہا تھا, تو اس وجہ سے میں بولا نہیں کچھ آپ کے ساتھ, اور آپ بھی مجھے دیکھے جا رہے ہیں اور کافی دیر دیکھتے ہی رہے ہیں. تو اتنے میں ایک مہک آئی اور آپ کے دائیں جانب سے, تو میں نے چہرے آپ سے نگاہیں نہیں اٹھائیں. اچھا تو وہ مہک ایسی تھی کہ دیکھتے ہی مجھے ایسا ایک سرور آیا, اور اتنا بڑھتا گیا سرور کہ میں بتا نہیں سکتا, میرے پاس الفاظ نہیں ہے. واہ واہ. وہ بڑھتی گئی, اور اسی صورت میں آپ میرے ساتھ کھڑے. میں نے کہا میں کیا بتاؤں, میں تو اتنا نشے میں وجد میں ہاں وجد میں تھا, اور بڑا ہی مزہ تھا. میں وہ دنیا چھوڑنا نہیں چاہتا تھا. اور اتنے میں وہ نظارے دیکھتے دیکھتے جیسے میرے وہ خوشبو تھی میرے رچی بسی تھی, دل چاہتا تھا کہ میں یہیں رہوں. اور آخر میں یہ ہے کہ آپ بھی بول نہیں کچھ رہے, تو میں سمجھتا نہیں کہ آپ آئے ہیں اور آپ کے پتہ نہیں دل میں کیا ہے, کیوں نہیں بول رہے. تو یکدم ڈاکٹر نے میرا پاؤں کا انگوٹھا ہلایا اور کہا کہ ہر آوان تم ہوش میں آؤ, کہ آپ کا تو سب کچھ ٹھیک ہے. تو اتنے میں جب اس نے ڈاکٹر نے جب کہا نا, تو میں نے کہا کہ یہ مجھے افسوس ہوا کہ اس نے مجھے نیند سے کیوں جگا دیا. تو ایمان صاحب دیکھیں. ہاں جی ابھی رہ گئے کچھ. جی جی اچھا وہ جب بند اس نے کیوں جگا دیا, تو میں نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر دی تاکہ وہ میرے سے نا وہ سرور جو میرا ختم نہ ہو, میں آپ کو دیکھ سکوں. جب میں واپس آنکھیں بند کی تو میں ڈھونڈتا ہوں آپ کو, آپ چلے گئے وہاں سے. لیکن وہ کیفیت سرور کی وجد میں میرے رہی, اور وہ 2 دن رہی, ابھی بھی ہے. یہ مختصر تھا. پھر میں بیڈ میں آ گیا. جب بیڈ پہ آیا تو آپ کا پروگرام لگا ہوا تھا زوم پہ, تو پھر میں نے آ کے آپ کے سوال و جواب سنے 1 بجے پہ. یہ مختصر سا تھا. اچھا اچھا. تو خدا نے آپ کو گواہی دی ہے کہ اے ایوان ابھی تو زمین پر ہے, کہ میں اپنے دل کو بھیج کر تجھے سرور دے رہا ہوں. جی. اور وہ سرور کیا ہوگا جب جسم کے بندھن بالکل چھوٹ جائے. تو خدا کی ذات نے مجھے بھی دکھایا, جی جب جسم کے بندھن چھوٹے تو وہ سرور جو تھا آپ کی روح میں ہمیشہ کے لیے آ گیا. جی جی دل نہیں چاہتا تھا واپس آنے کو. ہاں, تو اس سرور میں آپ کو آپ کی دنیا میں لے کے جاؤں گا. جی تو میں بھی خاموش رہا, آپ بھی خاموش رہے. جی محبت جو ہے گہری,
وہ خاموشی میں اظہار کرتی ہے. جی اور یہ دنیا والے بول بول کے تھک جاتے ہیں اور وہ اظہار پورا نہیں. انگلش میں کہتے ہیں ہم دی ڈیپسٹ فیلنگ آلویز شو ان سائلنس. خدا کی ذات بھی جب کبھی کئی موقعوں پر آ کے تکتی رہتی ہے، بولتی نہیں، لیکن جو سرور، جو مہک، جو محبت کی کلے جان کے پھول بھی آ جائیں سارے اکٹھے ہو کے، اس مہک کو نہیں بتا سکتے. جاتے جاتے وہ مہک مجھ میں دے جاتے. بالکل درست. اور وہی مہک میں آپ کو دے دوں گا. تو جہاں بھی ہوں گے آپ، سونگنے والا جہاں بھی جنتے ہوں گے وہ کہے گا یہ مہک تو خدا کی ہے، یہ سرور تو خدا کا ہے. بھائی اس سے بڑھ کے ایوان صاحب آپ کو کیا انعام دیا جائے گا؟ اس سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں. میں چاہتا ہی کچھ نہیں تھا، اور میرا دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ میں واپس ہوں اس دنیا میں. تو خدا نے دکھا دیا آپ کو کہ اے ایوان، موت وہ چیز نہیں ہے جو ہمیں پریشان کرے گی، کیونکہ خدا نے کہا تھا جو پہلے لوگ ہوں گے زیدینی، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے نام جو ہے یہ محبت کی دنیا خدا کی کرتی ہے. آپ پہلی بار ہیں، آپ پہلی کبوتروں کی ٹولی ہے. کہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ انگوٹھی بھی دی، وہ بھی ہے ابھی تک، وہ تاج بھی پڑا ہوا ہے جنگل میں. جب کہے گا اس انگوٹھی پہ لکھا ہوا ہے زمین کے وارث میرے محبت کرنے والے. ایرے گہرے نہ تو خیرے نہیں ہوں گے. کوئی اپنی تک سے محبت عیسائیوں نے عیسیٰ میں تبدیل کر دی، کوئی کہتا ہے عشق محمد میں، کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ، ایک دوسرے کو خدا بنا کے بیٹھے. اس دنیا کا جانا بہت ضروری ہے. تو نہ آپ بولیں نہ میں بولا، لیکن جو چیز بتا رہی تھی وہ وجد کا سرور تھا جو مجھ سے آپ میں آ گیا. تو بڑی اچھی روایت ہے کہ آپ کی آنکھ کھولنے کو دل نہیں کر رہا تھا. بندے پہ موت آ جائے تو ویسے ہی گھبرا جاتے ہیں. تو بس میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے ہمیشہ، بیٹھے بیٹھے بھی جو کام ہو سکتا ہے وہ خدا کی منشا کا، راز الہیوں کا، وہ کر جائے. اب تو وہ کتابیں اپنا آن لائن مفت ہے، وہ ان کو بھیج دیا کریں. جی بالکل. نہ ہلدی لگی نہ پھٹکری، رنگ چوکھا آ گیا. اب اگر نہ پڑھے، خدا کا خط اور پتر بھی نہ پڑھے، وہ راز الہی بھی نہ پڑھے، تو پھر ان کو اندھوں کے سوا کیا کہا جائے گا؟ جی اب تو 23 کتابیں، ابھی 8 اور آ جائیں گی اسی مہینے. وہ ایسے ایسے راز الہی ہیں کہ پڑھتے پڑھتے انسان خدا کو ملے. اب آپ جس وجد کی آپ نے بات کی نا، اور ابھی تک سرور ہے، اس سے کھربا زیادہ سرور خدا کی مہک مجھ میں ہے. تو آپ بتائیں گے میرا کیا حال ہے؟ میں کس حال میں ہوتا ہوں؟ صبح سے شام ایک ہی خیال رہتا ہے کہ وہ جو سفر ہے رات کا، وہ جو مشاہدہ الہی ہے جہانوں میں، جو سفر خدا کے ساتھ ہے، وہ بتا جاؤں اس اہل دنیا کو کہ اس سفر کو صرف سوچتے اور سمجھتے ہوئے ان کی روحانی سے بھی کچھ نہیں. اب یہ کہتے ہیں نا جی، سارے یہودی بھی کہتے ہیں، بنی اسرائیلی بھی، وہ سب کہتے ہیں کہ ہم تو دیکھتے ہیں. تو عیسیٰ نے کہا تھا تم نے خود گواہی دے دی کہ تم دیکھتے ہو تو تم اندھے ہو، کیونکہ اگر تم دیکھتے ہوتے تو میرا کیسے انکار کر دیتے. کہا کہ شرط بتا کہ کیا کیوں نہ انکار کریں. اس نے کہا آج بھی، آئندہ بھی، مستقبل میں بھی جو زمانے بھی آئیں گے، جو خدا والا ہوگا
وہ خدا کی بات سنے گا, ٹھیک ہے, اور جو خدا کی طرف سے آئے گا وہ خدا کی بات کرے گا صرف. لو جی اس نے بتا دیا. اور آنے والا جو آئے گا وہ تمثیلوں میں بات نہیں کرے گا. قرآن بھی تمثیلوں سے بھرا پڑا, خود ہی کہتا ہے اپنے متعلق, تورات بھی انجیل بھی, وَتِلْكَ الْإِمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ, تمثیل ہی تمثیل, حکمت سے سوچو, لیکن یہاں تو کھل کھل کے بتا رہا. جی حضور آخری 1 منٹ رہ گئے جی. کتنا رہ گیا حضور 1 منٹ رہ گئے جی اس سیشن کا. ایک سیشن اور کر لیتے اس کے بعد پھر جی حضور. مجھے اجازت دینا. حضور یہ وہ محترمہ کا سوال ہے, وہ خود نہیں پوچھنا چاہتے بول کے. وہ کہتے ہیں کہ زیدینی کا سن کر بڑا اچھا لگا, خوشی ہوئی, لیکن اس کا ذرا اور تھوڑا واضح کر دیں اس کو کہ زیدینی سے کیا مطلب ہے. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. ایک آواز حضور یہاں پر ہم ہمارے ایک ممبر ہیں علی شیر صاحب, ان کو درخواست کریں گے کہ یہ اپنا جو روحانی مشاہدہ ہے مختصراً دوبارہ آپ کے حضور گوش گزار کریں. آپ پہلے وہ ہماری جو خاتون ممبر ہیں ان کے سوال کا جواب دینے جا رہے ہیں. جواب دیتے ہیں تو کچھ بنیادی باتیں میں سمجھا دیتا ہوں زیدینی کی. خدا کی ذات جو تورات میں اور انجیل میں اور قرآن کے اندر ایک پیغام دیتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ دوڑو نئے آسمان اور نئی زمین کی طرف. پرانے آسمان پرانی زمین کی طرف نہیں دوڑنا. زیدینی کا مضمون سمجھا رہا ہوں میں آپ کو. نیا آسمان کیا ہے؟ جہاں خدا نہ دکھائی دینے والا وہ دکھائی دے. اور خدا خود کہتا ہے کہ میرے نور سے زمین پر روشن ہو جائے گی, انسان میری قدر و قیمت کو پہچانے گا. یہ ہے خدا کی منشا کہ وہ نیا آسمان نئی زمین ضرور آئیں گے. اب وہ زمین کیا ہے؟ نہیں بھائی, زمین تو بڑی خوبصورت ہے. زمین سے مراد نیا آسمان ہے, نئی زمین سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی پہلی اور ہمیشہ کی محبت خدا کی ہوگی. اتنی تو بات سمجھ گئے آپ. تو میں جنتوں میں تھا اور خدا نے کہا مجھے آواز دے کے زاہد زمانہ آتا ہے, میرا نام لے کے کہا زاہد زمانہ آتا ہے, اور جو لوگ تیری مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے اور میرے پیغام کو, میرے راز الہیوں کو دنیا میں پہنچائیں گے کہ اب خدا کا زمانہ شروع ہو گیا ہے, انہیں زیدینی کہا جائے گا. یہ وہ لوگ ہوں گے جو تجھ سے یوں آ ملیں گے جس طرح ہڈیوں پہ گوشت چڑھا ہوتا ہے. یعنی جہاں تو ہوگا وہاں یہ ہوں گے. تو اس لیے ان کو زیدینی کہا گیا ہے. مراد یہ ہے, وہ بات بھی محمد صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو محمد صاحب نے خود ہی بتائی کہ اب یہ نہیں پتا کون سے سپارے میں ہے, اب تو بھول جاتا ہوں. اس میں لکھا ہوا ہے اے محمد, اس زمانے میں جو نیا زمانہ ہوگا خدا کا, چھپی ہوئی جنتیں ہم ظاہر کر دیں گے. اب ایسے دور میں جہاں چھپی ہوئی جنتیں ظاہر ہو جائیں تو بتائیں ایمان رہا یا ایمان ختم ہو گیا؟ جب آپ نے چھپی ہوئی جنتیں دیکھ لی تو ایمان کہاں پہ رہا آپ کا؟ بے شک ایمان تو وہاں ہے نا کہ بھئی بن دیکھے خدا پہ یقین کرو, فرشتوں پر, آخرت پر. بھئی جو چیزیں کھل کے ہی سامنے آ گئی ہیں وہ ایمان تو نہیں رہا. اب قسم کھا کے بتائیں, آپ جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے کتنے لوگ یورپ میں پھیلے ہوئے ہیں, کیا انہوں نے جنتیں نہیں دیکھی؟ جی دیکھیں. کیا خدا کو نہیں دیکھا؟ کیا فرشتوں کو نہیں دیکھا؟ کیا خود نہیں پہنچے وہاں پر؟ یہی وہ زمانہ ہے زیدینی کہا جاتا ہے.
اور خدا نے کہا یہ زدینی ہے اور تو زاہد زمانہ ہے. تو اس کی تھوڑی سی میں نے تعریف کر دی ہے. ڈیفینیشن اباؤٹ زیدینی: who will help to build the kingdom of God on earth. جو 3 وعدے اور جن کی محبت میں کوئی نہ شرط ہوگی، نو ایکسپیکٹیشن توقع ہوگی، اور نہ کوئی وہ وجہ تلاش کریں گے. اس سے زاہد زمانہ کہا گیا. امید ہے کہ ان کے جواب کافی ہوگا. نہیں تو پوچھنا جی سید صاحب کہ منہ اور ڈیفینیشن دے دیں. نہیں حضور بہت زبردست سب بہترین ایکسپلینیشن ہو گئی ہے. میں بھی کی تھی لیکن بہرحال ظاہر ہے کہاں میری ایکسپلینیشن اور پھر آپ کی زبانی ماشاءاللہ. اچھا اچھا، بہت شکریہ حضور. یہاں تھوڑی سی ایک اور بات بتا دوں. جی قرآن میں بھی ہے کہ وہ معرفت میں ترقی کرے اور متقی بنے، اور پھر ترقی کرے اور پھر متقی بنے، پھر آگے ترقی کرے اور متقی بنے، تو پھر ان پہ کوئی حساب کتاب نہیں رہا. یہ تو پھر قرآن کہہ رہا ہے زاہد زمانہ تو کل جہانوں پہ جائے گا. اور میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس ہمارے ممبر کو تھوڑا سا کھول کے دیکھو، وہ پہلی بات یہی کرتا ہے مجھے خدا دکھائی. ہاں ایک بات نہ کریں، ٹانگے اسلام میں پھنسا لیں، ہاتھ اپنے اہل سنت میں پھنسا لیں، پھنسا کے تھوڑی سی ہماری بھی مان لیں. تو جب خدا کا زمانہ آ رہا ہے تو پیچھے مڑ کے کیا دیکھنا ہے؟ عیسیٰ نے یہی تو کہا تھا، جو میرے ساتھ خدا کی بادشاہت لانا چاہتا ہے وہ پیچھے مڑ کے کیوں دیکھتا ہے؟ چلو بے شک. اچھا جی حضور بہت شکریہ. جی ہمارے ممبر ہیں جی علی شیر صاحب، اس نام سے یہ یہاں پہ جوائن ہوئے ہیں. جی تو علی شیر صاحب آپ اپنا جو روحانی مشاہدہ بیان فرما رہے تھے جس میں حضور نے آپ کو شہد عطا کیا اور آپ نے وہ کھایا، وہ ذرا دوبارہ حضور کے گوشت گزار کر دیں. جی یہ تقریباً 2 سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے جی کہ میں نے خواب میں آپ کو میرے گھر کے چھت پر کچھ گارڈننگ کی ہوئی ہے، اچھا اور وہاں پر اچانک میں آپ کو دیکھتا ہوں، جی اور وہاں ایک نہیں 2 جیسے کہتے ہیں شہد کی مکھی کے چھتے لگے ہوئے ہیں، اور جیسے خود لگائے ہوئے ہوں جیسے ہم لوگ اکثر لگاتے ہیں، لیکن اس کی ساخت جو ہے وہ قدرتی چھتے جیسی ہے. آپ ان میں سے ایک توڑتے ہیں اور توڑ کر وہ مجھے عطیہ تحفہ جیسے تحفہ دیتے ہیں. اور ایک مجھے ٹولپ یعنی وہ کنول کا پھول جسے کہتے ہیں جو پانی میں لگتا ہے، جی ایک وہ تحفے میں عطا فرماتے ہیں. اچھا اور وہ شہد میں کھاتا ہوں اور اسے میں پھول کو میں پانی میں لگا دیتا ہوں، وہ اچانک کھلنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی جیسے سورج مکھی کا پھول ہوتا ہے کہ جی سورج کی طرف کھلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ خود بخود پھول اچانک پانی میں جاتے ہی کھلنا شروع ہو جاتا ہے. واہ اور اس کے بعد مجھے کسی نے جگا دیا. جی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے اونٹ کو چھوڑا اور چلے اس وعدے کی سرزمین پر، خدا نے کہا وہاں میں دودھ اور شہد دوں گا. 2 باتیں کی ابراہیم علیہ السلام سے. یہ جب چلے ساری زندگی سفر کرتے رہے تو وہاں سے دودھ اور شہد سے مراد کیا تھی؟ میری دنیا آئی اس وعدے کی سرزمین پر. وہ وعدہ تو پھر انبیاء آگے پیچھے ہوتے رہے، وہ اب جا کے پورا شروع ہوا ہے. وہاں دودھ ہوگا اور شہد ہوگا. اب یہ جو گوار ہے نا مسلمان، یہ جنتوں میں بھی بھینسوں اور وہاں کے دودھ کو تلاش کرتے پھرتے ہیں. فرشتے بھاگ رہے ہوں گے گوالوں کی طرح، نہروں میں دودھ پھینک رہے ہوں گے، آدھے فرشتے بھینسوں کو چارہ کھلا رہے ہوں گے. ان کا جو کنسپٹ ہے
ये मार्फत इलाही को समझ नहीं सके। खुदा की जात ने कहा कि जब मेरी जमाना आ जाएगा तो वहां दूध मैं तुम्हें दूंगा। मुराद ये है कि मार्फत इलाही के जन्नतों के सारे पर्दे में हटाकर तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरी जात क्या है। और शहर से मुराद ये है कि मेरा प्यार सदा बहार होगा वहां पे। वो शहद यानी कि मैं अपने हाथ से अपनी मोहब्बत तुम्हें दूंगा, ये थी मुराद। इन्होंने वहां अब इसका जाहिर मतलब ले लिया है। पर यहाँ यूरोप में तो उनसे पूछो भी तुम्हें दूध या चाय मिलेगा, अगर दिमाग खराब हो रहा है वो तो हमें यहाँ भी मिला हुआ है, ठीक है जी। वो सारे भरे पड़े दूध, तो ये जो चाहो ले लो। तो उन्हें क्या भी इंटरेस्ट, तो जो तमसीली रूहानी पैगाम है उसको भी जाहिर बना के पेश कर देते हैं। और फिर जो आने वाला होता है वो आपकी भैंसे ठीक करने नहीं आता, आपके मामलात ठीक करने नहीं आता, आपके जो झगड़े हैं उनमें वो जज नहीं बनता, वरना आपने तो उसका भी वक्त ज़ाया कर दिया जो आने वाला था। आने वाला जो है वो सिर्फ खुदा का पता बताने आता है। जब खुदा का पता लग जाएगा इंसानियत को, जैसे मैंने देखा इस सदी के आखिर के पर ऐसे ऐसे मोहब्बत करने वाले थे कि जन्नतों में आवाज सुनता था कि फरिश्ते और आला मखलूक कहती थी जन्नतें हमारे पास है, लेकिन किसी ने राज़े इलाही जानना चाहते हैं तो और जमीन पर चले। वहां पर अब खुदा वाले हैं, वहां पर वो लोग हैं जिनके पहली हमेशा की मोहब्बत। जब वो आए तो तोहफे के तौर पर उन्होंने इस जमीन को भी जन्नत बना दिया था। करे बात, यहां तक हो गया कि हर कोई देने वाला था, लेने वाला कोई नहीं रहा। और मैंने वो लोग भी देखे कि उनकी पहली हमेशा आखिरी मोहब्बत खुदा से शुरू होती थी। हाँ, ये मरदूद चले गए थे, ये जालिम, ये जो हिस्ट्री है ये भी चली गई थी, और इनका ये होगा मर गए मरदूद, ना फातिहा ना दरूद इनकी, ये गुजर जाएंगे। तो ये देखा मैंने। तो खुदा के ज़माने में भाई अगर जन्नतों में भी आप पहुंचे, वहां भी आपकी कमर में दर्द हो रहा होगा, उधर से लात टूटी हुई होगी, तो जन्नत का मजा स्वाएगा आपको, ठीक है। उधर जन्नत में भी पहुंच के आपका ब्लड प्रेशर चढ़ा हुआ है, ठीक है, ब्लड प्रेशर चढ़ा हुआ आपका, डायबिटीज हुई तो जन्नत का। तो खुदा की जात कह रही है एक वक्त ऐसा आएगा कि जमीन पर कोई बीमार नहीं होगा। और जन्नत में शर्त यह है कि जो भी पहुंचेगा उसे जवान करके पेश किया जाएगा। और मैंने देखा खुदा ने कहा सुन ले, मेरी दुनिया जब आएगी इस सदी के आखिर में तो तकदीर के फैसले खत्म हो जाएंगे। समझ रहे, बच्चा पैदा होगा 100 साल की जिंदगी पाएगा, हादसात मिटा दिए जाएंगे, और हर बैड लक को दूर कर दिया जाएगा, क्यों कि खुदा के नूर से जमीन रोशन थी। वो कैसे रोशन थी? इंसान खुदा की कदर और कीमत को जान चुका था। वाह वाह, ये जमाने अभी खुदा ने बता दिया, हम तो बता रहे हैं ना, और आने वाले रोएंगे कि हमने मसीह जमाने का जमाना नहीं देखा। वक़्त खुदा का दिल आया था। तो ये वक्त है, अगर तो तुम्हें मैं अपनी तरफ बुला रहा हूं, अगर मैं कह रहा हूं कि आ जाओ जी, मैं भी इस्लाम से ही हूं, मैं भी वहां से ही हूं, नहीं, मैं तो तुम्हें सीधा डायरेक्ट फ्लाइट दे रहा हूं खुदा की। आपने देखा होगा कि कई फ्लाइटें ऐसी हैं
کبھی وہ دبئی میں گھل جاتی ہے، پھر وہاں سے جہاز بدلنا پڑتا ہے، پھر ادھر سے گھوم کر، پھر ادھر سے، پھر پاکستان کے ایئرپورٹ پہ پہنچے تو جہنم پہلے تیار ہوتی ہے، وہاں اور ہی مصیبت آئی ہوتی ہے۔ عورتوں کا برا حال ہو جاتا بیچاری، 4 جہاز اترے ہوتے ہیں، سب کا سامان ملا کے گڑبڑ کر دی، 8 گھنٹے وہ سامان ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں بیچاروں کے، ٹھیک ہے، وہی چنگی جنت میں آیا۔ لیکن خدا کی ذات کہتی ہے میری دنیا کے اندر بچہ 100 سال کی عمر پائے گا۔ بھائی کون گواہی دیتا تھا کہ بچہ پیدا ہو، بیمار بھی نہ ہو اور 100 سال دے؟ میری دنیا کے اندر یہ ہوگا، اور جب وہ کامل ہو جائے گا تو خدا کہے گا تو نے اپنی محبت کامل کر دی، بتا میرے پاس آنا چاہتا ہے یہ زمین پہ رہنا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں خدا، اگر وہ محبت اپنی منزل پا چکی تو میں یہاں کیا کروں گا؟ وہ شخص ڈنڈورا پیٹے گا کہ آؤ اس مہینے، اس دن، اس وقت میں جانے والا ہوں۔ سارے آ جائیں گے جو اس کو جانتے ہیں، ڈھول پیٹے گا، خوشیاں منائی جائیں گی، اور سب جو ہیں اس کی روح کو نکلتا دیکھیں گے۔ وہی نا بات ہے، اس کی روح نکل کر ہوا میں پہنچ کر ہاتھ ہلائے اور کہے کہ میں نے اپنی منزل پالی، میں نے پالی، میں نے پالی۔ تو قسم کھا کے بتائیں اس پہ کوئی روئے تو وہ ظالم شخص نہیں ہے کہ ہمارا بندہ مر گیا۔ جی بے شک بے شک۔ اب حال یہ ہے، ادھر یہ اندھے روتے ہیں، ادھر وہ روتا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کی آواز نہیں سن پاتے۔ عجیب معاملہ ہے، ادھر وہ چیخلا رہا ہوتا ہے، ادھر یہ چیز، سب یہ بھی اندھے وہ بھی اندھا۔ تو ایک شخص حواری نے کہا کہ غالباً تھامس تھا، میرا باپ مر گیا، میں ذرا اس کو دفنا کے ابھی آیا۔ اس نے کہا جو مردے ہیں ان کو اپنا مردہ دفن کرنے دے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کے؟ جو مردے ہیں ان کو اپنا مردہ دفن کرنے دے، تو میرے ساتھ چل تاکہ خدا کیا مددگار ہو، خدا کی دنیا ہے، ٹھیک ہے۔ بھائی مرا تو وہ ایک تھا، وہ جو اس کو وہاں پہنچانے آئے تھے، دفنانے، وہ عیسیٰ کہتے تو یہ بھی مردہ ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ کسی اموات کے اوپر انہیں مردے کا نہ پتہ لگے تو سمجھ لو یہ بھی مردے ہی ہیں، صرف وقت کی بات ہے، ٹھیک؟ یہ بھی مردے ہیں، کہا یہ بھی مردے ہیں، مردوں کو اپنا مردہ دفن کرنے دے۔ ہم بتا رہے ہیں کہ خدا کی دنیا میں کیا ہوگا۔ فرشتے آئے، آپ درختوں پہ بیٹھ دیکھتے تھے، وہ انسانیت سے کہتے تھے کوئی تمنا ہے تو پوری کر۔ اب وہ تمنا ہی نہیں تھی، کیونکہ ان کی تو پیار میں تمنا مل گئی تھی، انہیں ان کی منزل مل گئی تھی۔ تو پھر وہ تحفے طوائف لے کے آتے تھے آسمانوں سے، اور یہ زمین جو ہے دینی آ کے دیکھیں گے کہ یہ زمین کے جو اندھیرے یہ ختم ہو گئے ہوں گے، یہ زمین ایسے لگے گی جیسے فردوس کی کوئی جنت۔ واہ واہ۔ یہ تو جب آپ کی بیڈ لک تقدیر کا مسئلہ حل ہو جائے، حادثات ہی ختم ہو جائیں، زندگی آپ کو مل جائے 100 سال کی، تمنا لب پہ آنے سے پہلے پوری ہو جائے۔ میں نے ان جنتوں میں یہاں تک یہ حال دیکھا، اور وہ حال اس زمین پہ بھی آئے گا۔ ادھر تو آپ گئے نا، پہلے پہنچے، پہلے تو آپ کو رگڑا لگے گا پورا مہینہ نوکری کی، وہ پیسے لے کے گئے کہ تھوڑا سا شہد لے کے آئے، پھر مارکیٹ میں پہنچے، پھر وہاں سے شہد لیا، پھر گھر آئے، پھر چمچ ڈھونڈا، پھر وہاں سے نکال کے منہ میں ڈالا۔ کتنی مشکلات کے بعد اس زمین پہ ایسا وقت آیا کہ ادھر شہد کا خیال آیا اور ادھر ذائقہ منہ میں آ گیا۔ خدا نے کہا میں تمہیں اس زمین کو نئی زمین بنا دوں گا۔ خدا کی ذات دکھائی دے اور زمین نئی نہ ہو، اور ایسے ہی مردودوں کی زمین ہو پرانی، تو پھر فرق کیا ہوا؟ جی کوئی فرق کیا ہوا زیدینیوں اور زاہد زمانہ کے اندر؟ کوئی فرق نہیں۔
तो हम खुदा की तरफ से आए, खुदा की बात करते हैं और वहीं पे खत्म करते हैं। और जो मेरे खुदा ज़ैदीनी है वो खुदा की बात को सुनते हैं। ओ सजना जब तक वफा चले, अब तो जी ये जाएंगे और हम आएंगे, ठीक है। बेशक। तो ये है मुराद शहद से। तो मुबारक को आपको मैंने शहद दिया, अपना शहद दिया, तो हमारी मोहब्बत सदा बहार होगी। मौत के बाद खत्म नहीं, बल्कि मौत के बाद शुरू हो जाएगी। अगर मैंने आपको छत पे खड़े हो गए शहद दिया, आपको मुबारक है। बेशक बेशक। देखो जी, मुरीद ज़ैदीनी दुनिया के अंदर है और जहां है वहां पे पहुंच जाता हूं। इसे कहते हैं जिंदा मार्फत इलाही बहती है मोहब्बत में। अभी नया मेंबर आया, अभी आया भी नहीं, इरादा किया था वादे का, रात को खुदा का दीदार हो गया। अभी तो वादा, अभी इरादा, नियत वो है ना अपना इस्लाम में भी, इन्नमल अमवाल बिन्नियात, अमल का दार मदार नियत पे है, इखलास में, मोहब्बत पे। तो रो रो के उसका बुरा हाल हुआ है। तो मैंने कहा भाई रो ले जितना रो सकता है, उसके बाद बताएंगे कि आगे करना क्या है। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अच्छा जी, कर लें और सवाल जी। बहुत शुक्रिया। एक रिमार्क सतर भाई आए थे, मैं क्विकली जरा बता देता हूँ प्लीज को। बता दें। जी 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 जी। उन्होंने बताया है कि ये उनके अल्फाज में पढ़ देता हूँ। वो कहते हैं कि वो कहती हैं कि जब मीटिंग शुरू हुई मेरे पूरे जिस्म में कपकपी आ गई। जब मीटिंग शुरू हुई बातें सुनी, बहुत खूब, क्या मार्फत में तरक्की करने के मौके हैं। वाह। और वो अभी जो उनका को फैमिली का कोई मसला था तो वो चली गई हैं, तो वो कह रहे थे कि मैं फिर बाद में शामिल होंगी। प्लीज, ये दरवाजे खुले हैं। जी जी जी। जब तक जी जी फरमाए। बहुत शुक्रिया हजूर, बहुत शुक्रिया। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। और कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ तुम्हें छोड़ दे, मजहब के थप्पड़ खाते हुए कश्ती ना उसे मंजिल मिलती है। माही तो बैठे ही नहीं बीच में, तो वो मंजिल कैसे पाएगी। तो दरवाजे खुले हैं, बल्कि यहाँ तक कि कोई जाती सवाल हो तो आपके जरिए, अतर साहब, अपना सूरज साहब के जरिए बराह रास्त भेज सकते हैं। और जब चाहे अगली, हर हफ्ते को मैं कहता हूँ। जी 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 हजूर जी। यहाँ तो जूम में भी है, इतवार को भी और जुमेरात को भी। जी जी। तो मोस्ट वेलकम। यस जी। जब ये रूह देखा कब कभी तारी हुई, तो आज पहली दफा पिंजरे में ये रूह फड़फड़ाई परों के साथ। फड़फड़ाई पिंजरे में कि मुझे इस पिंजरे से बाहर आने दे। फड़फड़ाई जैसे एक प्यारा मौसम हो, पहाड़ हो, परिंदे प्रवास करके जा रहे हों और एक परिंदा पिंजरे में हो, तो वो उन्हें देखकर उसका दिल मचलता है कि मैं भी वहां पहुंच जाऊं। तो ये जो अभी कपकपी हुई है, ये बता रही है कि रूह कह रही है मुझे निकलने दे, मुझे निभाने दे प्यार की प्रीत। आए, खुदा ने चाहा तो इनके सबके पिंजरे खुलेंगे और सैयद रूह परवाज करके कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। तो बड़ा बड़ा शुक्रिया जी, बड़ा ही प्यार की बात की है और मेंबरों के लिए भी अच्छी बात है। देखो कोई पहली दफा आए, कब कब आए, और तुम्हें जमाने गुजर गए और ठीक ठाक कुर्सी पे जम के बैठते हो। कोई खुदा का खूब दबा दबो के कंबल डाल डोल के कलंदर बन के बैठ जाते हो है जी। और एक आई वो बेचारी
कप कप आ गई। तो समझ लें कि उनका ये कप कपाना बताता है रूह बेकरार है, जिया बेकरार है अपने खुदा से मिलने के लिए। तो अगर आप चाहें तो सैयद साहब उनको किताबें भेज दें, वो सुन सकती हैं, पढ़ सकती हैं। और जरूरी नहीं कि एक ही किताब, हर किताब जी जी नहीं हजूर, मैं भेजता हूँ उनको, उन्होंने शुरू कर दी हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता दुआ करें कि वो फैमिली को भी आहिस्ता आहिस्ता अपने बच्चों को, पोते पोतियां इस तरह करके उनको भी अप्रोच कर रहे हैं वो। तो दुआ कीजिएगा कि खुदा बरकत डाले। ये बहुत शुक्रिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कुछ और हजूर मैंने एक सवाल पूछना है, हाँ जी, मेरा एक सवाल है। पूछे हजूर, जैसे ये मिर्जा अहमद कादियानी, गुलाम अहमद कादियानी, मिर्जा अहमद गुलाम कादियानी, इनके बारे में आप क्या कहते हैं? मैंने मतलब इनके बारे में भी सुना है, तो मैं क्या मैं हजूर से पूछूंगा, हजूर मुझे बेहतर बताएंगे कि ये क्या थे। तो ये कादियानी तो खैर मुसलमानों ने बिगाड़ के बना दिया, कादियान कह लें, गुलाम अहमद कादियान। कादियान एक कस्बा है। जी जी, इनका मतलब ये है कि 12 साल बारिश होती रही मारिफत नूर इलाही की कि वो राज बता दे, वो फिर भी इस्लाम पकड़ के ही बैठे थे। हाय हाय। और फिर बहुत सा खुदा ने कहा कि इसको खैर बात कह और वहां जहां जहां मैं भेजता हूँ, नहीं किया तो वो जमात अहमदिया इस्लाम की एक शाख बन गई है। शाख बस इस्लाम की, 19-20 का फर्क, बल्कि कई जगहों पे वो फर्क भी नजर नहीं आता। आप गुलाम अहमद कादियान क्या हैं जरा उनका अब बता देते हैं। उन्होंने अपनी जमात अहमदिया को छोड़कर उस मिसाक के तहत जो खुदा को वादा दिया था कि जब तेरी दुनिया आएगी तो मैं उस शख्स का मददगार होऊंगा, वो हमारे मिशन में आके वादे दे चुके हैं। अब वो हमारे मिशन के अंदर है गुलाम अहमद कादियान, और सिर्फ अकेले नहीं आए, अपने बेटे को भी लेके आए। अब ये नहीं पता कि मिर्जा ताहिर अहमद साहब उनके पोते हैं क्या हैं, उनको भी लेके आए। पोते हैं जी, पोते जी जी, उनके पोते हैं हजूर, पोते हैं। तो जी ये 3 शख्स एक ही दफा एक ही वक्त में मेरे हाथ पर 3 वादों पे ये ईमान लेके आए कि ये खुदा का ज़माना। गुलाम अहमद कादियान ने तो यहाँ तक कह दिया, तू उनको कह दे, और मैंने कह भी दिया कई वीडियो के अंदर, कि अब मैं जमात अहमदिया के साथ नहीं हूं, मैं जाहिद ज़माना के साथ हूं, क्योंकि अब तो खुदा का ज़माना शुरू होता है। मैंने बल्कि गुलाम अहमद कादियान क्या, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह भी वो ईमान ले आए हैं। और इस्लाम कितनी बड़ी बात है जी, क़यामत इसको कहते हैं। इस्लाम को छोड़कर पैगाम भी दे दिया है। मैं अपना वादा जो मिसाक है वो खुदा से पूरा करने के लिए मैं मसीह उस जमाने पे ईमान लेके आता हूँ और मददगार हो गए। यही मुसलमान जो हमसे नफरत करते थे अब चुप के आके हमसे मोहब्बत करते हैं जी। यही है ना जो हमारे कत्ल खून के प्यासे थे। अब आहिस्ता आहिस्ता वो मोहब्बत इनमें पहुंचती पहुंचती वो बूटे लगते लगते पता नहीं ये सारे का क्या होगा हाल, खुदा ने दिखा तो दिया है। फिर तो वो भी आ गए हैं, अंबियाओं ने भी। वो वादा ये था जब वो आएगा, यानी कि जब मेरा जमाना आएगा तो क्या तुम उसके मददगार ठहरोगे। तो इन्होंने वहां पे रूह की दुनिया में कहा था हम उसकी मदद करेंगे। तो उसके जरिए और बता देता हूं, 16 साल पहले हजरत अली ने आकर मुझसे 3 वादों पे उस मिसाक के जरिए इस मिशन में आ गए। 16 साल पहले। मोहम्मद साहब तो बाद में आए ना, बीबी आयशा आ गई थी मिशन के अंदर। ठीक है, तो जो अहले दिल हैं उनको कौन रोक सकेगा। तो ये है जी गुलाम अहमद कादियान की हकीकत। अब वो खलीफा धक्के खाते फिरते हैं इंग्लैंड के अंदर। खुदा ने कहा था तू चला जाता तो फिर वो ज़ार इलाही बयान भी करता।
اب اسلام اور ہند میں رہ گئے ان رازوں کو بیان کیسے کوئی کر سکتا ہے؟ وہ تو آخری دن ہوگا پھر. تو یہ غلام احمد قادیان کی میں تازہ خبریں آپ کو بتا رہا ہوں. میرا ایک سوال اور ہے، ایک ہاں جی سوال اور ہے میرا، ایک سوال اور. جی کر دیں ایک سوال اور. جیسے مرزا احمد قادیانی ہے جو ان کے جو مطلب کہ امتی ہیں وہ کہلاتے ہیں احمدی. جی جی. حضور آپ کے جو امتی ہوں گے وہ کیا کہلائیں گے؟ زیدینی. آپ یہ سن رہے تھے جب میں پیغام پہنچا رہا تھا؟ ہاں میں کنفرم کرنا چاہتا ہوں. زیدینی. جی جی. لیکن سمجھا دوں کہیں غلط ملت نہ ہو جائے. وہ احمدیت سے مراد پھر وہ سوچتے ہیں کہ یہ بھی مسلمانوں کا ایک شاخ ہے یہ کسی مذہب کی. زیدینی سے پوچھے بھی مطلب کیا ہے، کہو کہ جی مطلب وہ ہے کہ یہ زیدینی خدا کے مددگار ہیں زمین پر کہ خدا کی دنیا آ جائے، اور یہ مسیح الزمانہ کی مدد کر رہے ہیں. بس یہ ہے، کوئی مذہب سے تعلق نہیں ہے، مذہب رہ گئے پیچھے. ہاں تو سمجھا دیں کہ مذہب کا دور ختم ہو گیا. ہم خدا کے دل کے مددگار ہیں کہ وہ جو وعدے کیے ہم نے 3 اس پیغام کو پہنچا دیں کہ یہ خدا کا زمانہ ہے. باقی آپ پھر وہ کتابیں تو بہت زیادہ ہیں، اب تو اتنی ہو گئی ہیں کہ پڑھ لو میں کتابیں. ہاں جی حضور میں ان کو آپ کی وہ ویڈیو بھیج دوں گا جو آپ نے فرمایا تھا کہ مذاہب کا خاتمہ خدا نے کیوں کیا، میں ان کو بھیج دیتا ہوں. ان کو بھیج دیں. جی جی. تو وہ پھر جی تو کتنا وقت رہ گیا؟ جی سورج صاحب دیکھیے گا اپنی طرف سے. جی جی حضور آخری 2 منٹ رہ گئے ہیں جی. اچھا پوچھ لے کوئی ایسا سوال کہ آپ کی دنیا بدل جائے. جی جی حضور ممبران کے کچھ آڈیوز ہیں وہ ہم آپ سے اتوار کو پھر شیئر کر دیں گے، کیونکہ کافی سارے سوالات آڈیو کی شکل میں آئے ہیں تو یہاں پر وہ پلے نہیں ہو سکیں گے. اتوار کو آپ سے پوچھ لیں گے. چند ممبران نے جنہوں نے ابھی عہد وفا باندھا ہے وہ انتہائی خلوص دل سے درخواست کر رہے تھے کہ حضور سے دعا کرنے کے لیے دوبارہ درخواست کر دیں تاکہ ہماری جو کوشش ہے وہ عنقریب رنگ لے آئے، ہم خدا کی طرف سے کچھ دیکھ سکیں. ان کے نام اور فوٹو بھیج دینا. جی میں اس درخت کے پاس جہاں پر خدا چہل قدمی کرتا ہے، جہاں خدا کا نور آتا ہے، وہاں میں ان کا نام لے کے دعا کر دوں گا. حضور میرے لیے بھی دعا کریے گا. ہاں جی آپ کے لیے. آپ سارے دعا کے قابل نہیں ہیں کیونکہ آپ میرے دل میں رہتے ہیں. سبحان دعا تو وہ ابھی جو باہر ہے تھوڑے تھوڑے، یعنی کہ ہاتھی نکل گیا ہے، پوچھ پھنسی ہوئی ہے. تو اب یہ جو نئے ہیں ان کے لیے بھی مجھے بتا دے کون کون، تو میں جا کر خدا کے حضور ان کا نام لے کر، اور میں اتنا بتا دوں جب میں پیش کرتا ہوں نام تو خدا کا نور آ کے بیٹھ جاتا ہے، تو گواہی دے دیتا کہ میں نے ان کا جو عہد وفا ہے میں نے گواہی دے دی کہ یہ تیرے. ہاں تو مجھے پہنچا دینا تو میں کر دوں گا. اب تو دعا سے آگے کا زمانہ ہے پیارے. دعا کیا مانگے جب وہی منزل بن کے کھڑا ہو جائے. پھر بھی عصر کی نماز پڑھتے رہیں گے، وہ سامنے کھڑا ہو جائے جی، وہ بائیں کھلا کے ملے اور کہیں جی میں تیرا سجدہ کروں، تو ایسے نہیں ہوتا. تو میں کر دوں گا ان کے لیے. جی ضرور، بہت شکریہ جی.